انسان آپ کے ساتھ جڑیں گے، جب جڑتے جائیں گے تو ہمارا کام یہ ہے ان سب کو ایک لڑی میں پروتے جائیں، ایک تنظیم کی شکل دیں، کیونکہ جب تک اجتماعیت نہیں بنے گی، جب تک آرگنائزڈ وے میں ہم کام نہیں کریں گے، تب تک ایک دو الگ الگ کوششوں کرنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ دین کے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالکل پالائے طاق رکھ کر کے وہ بڑے امور میں سارے مسلمان، سارے علماء، سارے اجتماعیت والے، سارے تحریک والے آپس میں جڑ کر کے وہ ایک تحریک بنے، وہ ایک جماعت، الجماع بنے۔ حدیث میں الجماع کا لفظ آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جماعت کو چھوڑ دیا اور ایک بالشت بھر بھی جماعت سے الگ ہو گیا، اس نے گویا کہ اسلام کے قلادے کو اپنے گردن سے ہٹا دیا۔ اگر واقعتاً دنیا کے سارے علماء، جماعتوں کے لوگ، تحریکوں کے لوگ، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اگر واقعتاً مخلص ہیں، مخلصین ہیں، تو یقیناً انہیں اپنی انفرادیت کو ختم کر کے اجتماعیت میں ان کو آنا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ذاتی منفیت ہے، کہیں مقامی منفیت ہے، کہیں علاقائی منفیت ہے، کہیں ذات برادری کی منفیت ہے، کہیں مسلکی منفیت ہے، کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے اپنے آپ ہی کو صرف متقی سمجھتا ہے، دوسروں کو وہ ہیج سمجھتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ ملنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو تنظیم کا کام یہ ہے کہ وہ آرگنائزڈ وے میں منظم ہو کر کے کام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے نتیجے میں جتنے بھی مسلمان آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، ان کو وہ تنظیم بناتے گئے، منظم کرتے گئے، آخر میں اسی تنظیم سازی اور منظم بنانے کا وہ اثر تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ان لوگوں نے، یہ لوگ آپس میں اس طریقے سے پامردی سے لڑے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قرآن نے کہا نا کأنہم بنیان مرصوص، یہ کس کا نتیجہ تھا؟ آرگنائزنگ کی وجہ سے، تنظیم سازی کی وجہ سے، منظم ڈھنگ سے ان کو رکھنے کی وجہ سے، ان کی اجتماعیت کی شیرازہ بندی کی وجہ سے جو ہے یہ صفت پیدا ہو گئی تھی، کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو گئے تھے۔ تو تحریک اسلامی دعوت کے نتیجے میں جو افراد ان کے پاس آتے ہیں ان سب کی تنظیم سازی کا فریضہ انجام دیتی ہے، اور تنظیم وہی کام کرتی ہے، وہی دعوت کام کرتی ہے۔ تنظیمی کام کرنے کے یا دعوتی کام کرنے کے نتیجے میں ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے، ہجرت کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، ہجرت کا واقعہ بھی پیش آتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کا واقعہ ہوتا ہے، جہاد بھی اس میں بغیر جہاد کے کوئی تحریک، بغیر جہاد کے کوئی تنظیم، بغیر جہاد کے کوئی آپ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاد ضروری ہے، جہاد کی اپنی تعریف ہے، بہت ہی ڈیٹیل کی تفصیلی تعریف ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جو تحریک اسلامی قائم ہوتی ہے وہ دعوتی کام کے نتیجے میں جو لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں انہیں دعوتی کام کرتے ہوئے ہجرت کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے، آتا ہے، اور جہاد تو یقیناً پیش آتا ہے، چاہے وہ جہاد زبان سے ہو، قلم سے ہو، یا بالسیف جہاد ہو، لیکن جہاد کا واقعہ تو اس میں پیش آتا ہی ہے نا۔ تو ایک تحریک اسلامی ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار رہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ہیں، ہمیں اپنے آپ کو قربان کر دینا پڑے گا، اپنی جان، مال اور اپنے اور بھی چیزوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی دولت کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہم قربان کریں گے، اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں۔
یہ تحریک اسلامی کا جو ہے یہ کام ہے۔ اب آئیے، اب اس میں نوجوانوں کو کیا کام کرنا ہے؟ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو، جس چیز کے اندر قوت ہو، زندگی ہو، جس کے اندر ایکٹیویٹی ہو، سرگرمی ہو، جو ایڈوانسڈ ہو، موجودہ دور کے مطابق ہو، وہ نوجوان ہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ بڑے بوڑھوں کو بہت سے عذرات ہوتے ہیں، وہ پرانے نظام کا ایک سسٹم بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے بوڑھے لوگ جو ہیں پرانے نظام کے، پرانے سسٹم کا ایک وہ انگ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ خام خواہ کے یہ بات بنا کر کیوں، ایک بنی ہوئی بات ہے، ہم ایک دم سیٹ ہیں، اپنی جگہ پر سیٹ ہیں، ہم یہ بنے ہوئے ہیں، ہم وہ بنے ہوئے ہیں، اب کیوں یہ نئی چیز کو لا کر کے تم خام خواہ کے ہمارے آرام میں خلل ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ بوڑھوں کی مینٹیلیٹی بن جاتی ہے، بڑے لوگوں کی یہ سوچ بن جاتی ہے۔ لیکن نوجوان چونکہ یہ آزاد ہے، اس کی تھنک آزاد ہے، یہ آزاد ہو کر کے سوچتا ہے، وہ ماں باپ یا خیش اقارب یا اور لوگوں کے اس میں نہیں سوچتا، وہ بالکل آزادی سے سوچتا ہے۔ اس لیے ہر جو ترقی یافتہ، جو دل کو لگتی ہوئی، دل کو چھوتی ہوئی جو بات ہوتی ہے، جو موجودہ وقت کے مطابق جو بات ہوتی ہے، اس کو لپکنے والے کون ہوتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں ہی کا بہت بڑا یہ ہے، اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھیے نا، ابھی جلسوں میں، جلوسوں میں، اس سے پولیٹیکل نعرے بازی میں کون ہوتا ہے آگے؟ کون ہوتا ہے؟ وہ بوڑھے نہیں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی نوجوانوں کی اہمیت کا پتہ ہے، یہ نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ تحریک اسلامی نے نوجوانوں کو یوز نہیں کیا ہے، بلکہ تحریک اسلامی نے نوجوانوں کو اس کا اصل مقام دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اصل مقام یہ ہے، نوجوانوں کا اصل مقام یہ ہے کہ آپ الگ سے تماشا دیکھنے والوں میں سے نہ شامل رہیں۔ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے سمندر کا نظارہ نہ کیجیے، آپ اس مین اسٹریم میں آئیے۔ آپ تحریک کا جو مین اسٹریم ہے اس میں آپ آئیے، آپ دعوت کا فریضہ انجام دیجیے، آپ تعلیم کا فریضہ انجام دیجیے، آپ اپنے صلاحیتوں سے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کیجیے، مین اسٹریم میں آپ آ جائیے۔ آپ دور سے بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر دیکھیں گے کچھ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو شامل ہو جائیں گے، دیکھیں گے ان پر کوئی مصیبت آنے والی تو ذرا بچ جائیں گے۔ یہ جو ہے یہ نوجوانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا، حضرت لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پر ایمان لائے تھے، ان کا بھتیجا بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ذریت چھوٹے چھوٹے نوجوان تھے، ہے نا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ سارے نوجوان تھے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف، یہ بہت مشہور، سب کو معلوم ہے اصحاب کہف کے بارے میں، کہ جب وہاں بادشاہ نے اپنی بادشاہت کا، چودراہٹ کا اعلان کیا اور لوگوں کے سروں کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی، تو وہ نوجوان ہی تھے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکتا۔ اور یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی بادشاہ کے سامنے میں اس کی مخالفت کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو موت کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ان نوجوانوں پر غلبہ نہیں دیا، اور وہ نوجوان انہوں نے تو سمجھا کہ ہم نے تو بغاوت کیا ہے اور بغاوت کے جرم میں پھانسی ہم کو ملنے والی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم سے، اللہ کے مصلحت کے پیش نظر یہ کسی غار میں جا کر چھپ گئے، اور 310 سال تک وہاں پر وہ چھپے رہے۔ 310 سال وہاں پر وہ سوئے رہے۔ اللہ نے 310 سال کے بعد انہیں بیدار کیا۔ پھر جب انہوں نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوانوں نے جس چیز کا اعلان کیا تھا اسی کی فکر کے ماننے والے سارے لوگ ہو چکے، سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ہے نا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایسا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم
کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کون تھے ان کے ساتھ دینے والے؟ نوجوان ہی تھے نا. ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زیادہ عمر کے تھے، باقی سب نوجوان تھے. حضرت علی نوجوان، تو علی تو بچے ہی تھے، ہے نا. حضرت عمر نوجوان، حضرت عثمان نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان، سارے نوجوان تھے. اور ان نوجوانوں نے اس کو لے کر آگے بڑھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان کسی بھی تنظیم اور تحریک کے لیے جان ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. آپ نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، یوتھ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. آپ کے لیے چند باتیں میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں. طلباء کے لیے سب سے پہلے کام، اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلے کرنے کام یہ ہے کہ آپ تعلیم میں بہتر کیجئے. اپنی تعلیم میں آپ ایکسیلنسی پیدا کیجئے، اور آپ اپنے آپ میں اختصاص پیدا کیجئے، اسپیشلائزیشن آپ کیجئے. اتنا اسپیشلائزیشن ہو جائے کہ لوگ کے سامنے آپ کے ریفرنس کے طور پر آ جائے. اگر آپ میں سے یہ اتنے 20 بچے اگر ایک ریفرنس کے طور پر ہو جائیں تو پوری دنیا، پورے نیپال میں آپ کی دھوم مچ جائے گی، ہے نا. تو کمزور تحریک اسلامی کے نوجوان کمزور نہیں ہوتے، بہت وہ دین کے کام میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں، اور تعلیم میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں. وہ ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں. وہ بھودو نہیں ہوتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے. تحریک کے نوجوان جو ہے کمزور نہیں ہوتے، وہ بہت ذہین، بہت تیز ہوتے ہیں، اور وہ سوتے کم ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں. سوتے کم ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، ہے نا. کیونکہ ابھی کام کرنے کا آپ لوگوں کا وقت ہے. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیجیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسلام کا علم حاصل کیجیے. اسلام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ، سب نمبر 1 قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، حدیث پڑھنا اور حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. اور اس کے بعد لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اسلامک لٹریچرس، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لٹریچرس ہیں. یعنی اسلام کو ایک زندہ اور ایکٹیو سسٹم آف لائف کے طور پر جو لوگوں نے پیش کیا ہے، قرآن اور حدیث ہی سے استدلال کر کے جو کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کو آپ پڑھیے. آپ وہ کتابیں آپ کی فکر بنائے گی، آپ کے سوچ کا دھارا بنائے گا. وہ کتابیں آپ کو ایک رخ دیتی ہے. تو اس لیے ان کتابوں کا مطالعہ، آپ کے پاس وقت ہے، آپ پڑھیے اور اسلامک لٹریچر کا آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجئے. اس سے آپ کی فکر میں اضافہ ہوگا. اور آپ مطالعہ کے دوران اسلام کو بھی پڑھیے، اور اسلام کیا نہیں ہے وہ بھی پڑھیے. اسلامک نظریات اور غیر اسلامی نظریات، اسلام کو بھی سمجھنا اور جو اسلام نہیں ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ آج غیر اسلامی نظریات کی باڑھ ہے، سیلاب ہے. کہیں کمیونزم کے سیلاب ہے، کہیں سوشلزم کے سیلاب ہے، کہیں کیپٹلزم کے سیلاب ہے، کہیں جمہوریت کے نام پر لوگوں کو ٹھگیدی ہو رہی ہے، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی کے نام پر ٹھگیدی ہو رہی ہے. ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. تو دنیا میں جو ایزمس ہیں، جو دھارے ہیں، فکری دھارے ہیں، ان دھاروں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نوجوان وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اسلام کو ایک متبادل نظام کے طور پر آپ مطالعہ کیجیے. متبادل، الٹرنیٹ کے طور پر. دنیا ان باطل نظاموں سے تنگ آ چکی ہے، اور اس کو پھال کر کے، اس کو ختم کر کے اسلام ایک الٹرنیٹو کے طور پر آ سکتا ہے. آپ یہ دیجیے، لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. اسلام ہے، الٹرنیٹ کے طور پر ہے، لیکن اس کو پیش کرنے والے نہیں ہیں. ہم پیش کریں گے، آپ پیش کریں گے اس کو. تو اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی جائے کہ ہم اسلام کو ان باطل اور بوسیدہ اور سڑے ہوئے نظام کے متبادل کے طور پر اسلام کو ہم پیش کریں. اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور تحریک اسلامی کے نوجوانوں سے یہی مطالبہ ہے، ہم یہی توقع رکھتے ہیں. امید ہے کہ نوجوان ہمارے ان چیزوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنے ملک میں اسلام کا جو میسج ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، اور اسلام کا جو سندیش ہے، جو سندیش
اس دنیا کے لیے بھی ہے اور مرنے کے بعد جو دنیا آئے گی اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کے سلسلے سے اپنی خدمات پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ مسلمان کی طور پر رکھے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔